کی تفسیر کے حوالے سے تفسیر قرآن کے متعلق جامع ترمذی حدیث نمبر 2950 میں اللہ رب العزت کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اگر کوئی بندہ قرآن کریم سے متعلق اپنی رائے بغیر علم کے استعمال کرتا ہے، اپنے ٹھکانے کو جہنم سمجھ لے۔ کیا مطلب؟ قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے علوم کی ضرورت ہے، ایک قرآن سمجھنا ہے، ایک قرآن کو سمجھانا ہے۔ استاد مکرم نے اس پر تفصیل سے بات فرما دی تھی، قرآن کریم سمجھانے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ علم صرف ہے، نحو ہے، معانی ہے، بیان ہے، بدیع ہے، لغت ہے، اور علم حدیث ہے، علم اصول فقہ ہے۔ یہ علوم ہے جو قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے لیے انسان کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2952 میں پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ۔ جس بندے نے اپنی رائے قرآن میں بغیر علم اور بغیر اتھارٹی کے اس نے قرآن کریم میں کوئی بات کر دی، ٹھیک ہوا تب بھی وہ غلط ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم کے تفسیر کرنے کے لیے علوم کا احاطہ ضروری ہے، یا کب بہت بڑا علم چاہیے، لیکن ذاکر نائک صاحب کے پاس علم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے وہ جگہ جگہ پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ میں 2-4 تفسیری نمونے اس شخص کے عرض کروں گا تاکہ آپ حضرات کو اندازہ ہو کہ یہ شخص کتنی علوم سے گورا اور یہ شخص کتنا علوم سے بے بہرا ہے۔ نمبر 1، ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے اسلام میں خواتین کے حقوق جدید یا فرسودہ، صفحہ نمبر 37، صفحہ نمبر 38۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورت نمبر 4 آیت نمبر 43 میں، الرجال قوامون علی النساء۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ لوگ بالعموم قوام کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مرد کا درجہ عورت سے ایک درجہ اوپر ہے، حالانکہ حقیقت ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لفظ قوام اقامتن سے نکلا ہے، اقامت کا مطلب ہے کھڑا کرنا۔ جس طرح نماز ہو رہی ہو، ایک بندہ اقامت کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اب کھڑی ہو جائے گی، تو اس لیے اقامت کا مطلب ہے کھڑا ہونا۔ لفظ قوام اس کا تعلق بھی اسی معنی سے ہے۔ اب مطلب یہ نکلا کہ مرد گھر کی ذمہ داری اس پر ہے کہ گھر کے معاملات کو کھڑا کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ مرد عورت پر قوام ہے کہ مرد کے ذمہ ہے کہ گھر کی نگرانی کرے، دیکھ بھال کرے، گھر میں اشیاء جو ہے وہ خرید کر دے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد ایک درجہ عورت سے بڑھ کر ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ یہ دراصل مغرب کی اس سوچ کو تقویت پہنچانا ہے کہ مرد اور عورت دونوں مقام کے اعتبار سے برابر ہیں، مرد کا عورت پر کسی قسم کا فضیلت اور درجہ نہیں ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آج کل کے وہ لوگ جو ایسی سچویشن، ایسی تفسیریں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر اسلام کو انتہائی ایسی صورت میں پیش کریں کہ اس سے بندہ یہ سمجھے کہ واقعی اسلام میں جو ہے وہ پابندی ہے ہی نہیں، یہ لوگ ایسے افکار پیش کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ واقعی اسلام نے اس نے ہمیں سستا اور سادہ دے دیا۔ علماء ایسے ہیں جو سختی کرتے ہیں تو لوگ ان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ علماء سے دور ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اب ہم خدمت میں عرض کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی اسی کتاب میں ڈاکٹر صاحب نے حوالہ دیا کہ اس کے لیے آپ تفسیر ابن کثیر دیکھ لیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ مرد عورت پر قوام ہے، اس کا مطلب ہے کہ مرد کی ذمہ داری عورت سے ایک بڑھ کر ایک درجہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد کی فضیلت ایک درجہ عورت پر ہے۔ اب انہوں نے حوالہ کون سا دیا؟ بولیے نا، تفسیر ابن کثیر کا۔ لیکن ہم تفسیر ابن کثیر میں خود دیکھتے ہیں کہ ابن کثیر میں لکھا کیا ہے۔ ابن کثیر میں لکھا ہے، اے الرجل قیم علی المرأۃ اے ہوا رئیسها وکبیرها والحاکم علیہا۔ اب اس میں تو وہ چیز لکھی ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرما رہے تھے کہ مرد کی جو فضیلت ہے عورت پر، ایک درجہ فضیلت کا تذکرہ نہیں بلکہ ہے کہ مرد کی ذمہ داری عورت پر ہے۔ لیکن اسی تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے ہوا رئیسها وکبیرها والحاکم علیہا، مرد عورت کا رئیس ہے، عورت پر بڑا پن ہے اور عورت کا حاکم ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، عورت جب ایک بندہ کسی پر حاکم ہوتا ہے، حاکم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا درجہ محکوم سے بڑھ کر ہے۔ مزید یہ کہ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں وَمُعَدِّبُهَا إِذَا وَجَّتْ، عورت جب اس کو اصلاح کی ضرورت ہو کہ مرد اس کی اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ اب آپ بتائیے، ابن کثیر تو کچھ اور فرما رہے ہیں، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔
مزید اس سے بڑھ کر آپ کو حدیث بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2142، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی کو سجدہ کرو، آپ نے فرمایا لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ذمہ داری میں ایک درجہ اوپر بتانا ہے یا ایک درجہ فضیلت میں اوپر بتانا ہے؟ یہ تو حضور علیہ السلام صراطاً فضیلت بتا رہے ہیں، تو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلت بیان فرمائی، جس تفسیر کا حوالہ آپ نے دیا وہ بھی فضیلت کے قائل ہیں، تو آپ کا یہ کہہ دینا کہ اس میں ذمہ داری کا تذکرہ ہے، فضیلت کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے نہ ابن کثیر آپ کے ساتھ ہے اور نہ ابو داؤد کی حدیث آپ کے ساتھ ہے۔ آپ ایسی تفسیر کر رہے ہیں کہ جو صرف آپ کے من چاہی اور مغرب چاہی تفسیر ہے، قرآن اور سنت کے ساتھ موافقت نہیں کھاتی۔